پاکستان 1947 آن ورڈس ہم نے ہمارے پورے نظام نے خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. جو انہوں نے کردار کیا وہ پس پردہ کیا, ایک دو کے علاوہ, اور ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں. جو جس نے کیا وہ پس پردہ کیا, سامنے نہیں آنے دیا گیا. تو بہت بڑا المیہ ہے, آدھی پاپولیشن ہے خواتین کی. آپ کو معلوم ہے کتنے قابل لوگ تھے پاکستان میں جب پاکستان بنا ہے, خواتین میں بھی. انہیں ان لیڈیز کو آگے نہیں بڑھنے دیا, انہیں جو ہے چھوٹے موٹے پوسٹ پہ جو ہے رکھ دیا. اور یہ علماء نے نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پولیٹیشینز نے کیا. اب فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ دیکھیے کیا سلوک کیا, اس طرح سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی دیکھ لیجیے کیا سلوک کیا. یہ ایک پیٹریارکل, ہم جب بات کرتے ہیں نا, گلا جب کرتے ہیں نا, ٹرائبو پیٹریارکل سوچ ہے. یہ سوچ جو ہے خوف سے نکلتی ہے. میں نے کہا نا, خوف کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی بربادی میں. وہ ڈرتے کیوں ہیں عورتوں سے؟ دیکھیے, جب قرآن اور اسلام کی طرف آپ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بعد از دور خلافت راشدون عورتوں کا جو مقام اور درجہ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے کمتر بنا دیا گیا, اور وہی جو دور جہالت کی جو قدریں تھیں وہ اوپر آ گئی. اس کے بعد بنو امیہ آئے, بنو عباس آئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا رول اور بھی گھٹتا گیا. اور تاریخ بھی جو ہے ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ عورتوں کا کتنا اہم رول تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اسلام کی تاریخ, ساری تاریخ ہے, بی بی ہاجرہ سے لے کے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہے نا حدیث کی طرف آ جائیے, قرآن کی تفسیر کی طرف آ جائیے. اتنی اسکالرس تھیں, اتنی حافظ تھی, اتنی عالمائیں تھیں. اور جیسے کہ ہم امام شافعی جو ہے, ان کے مینٹر جو تھیں, ایک جو تھی سیدہ نفیسہ صاحبہ جو ایجپٹ میں ہے. یہ باتیں ہم سب چھپا دیتے ہیں, ہم بتاتے نہیں. کیوں بتاتے ہیں, میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اسی طرح سے اب دیکھیے ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا, اور بیگم رانا لیاقت علی خان نے بہت بڑا کردار ان کا بھی ہے, بہت کچھ انہوں نے کیا خواتین کے لیے, جو فیملی لاز جو لے کے آئی ہیں ایوب خان کے دور میں, تو ان کی یہ کوشش تھی. اس کے بعد شائستہ اکرم اللہ تھی. اس کے بعد آپ باتیں کریں نا کہ بھوپال کی ریاست کو آپ نے, وہاں جو ساری جو رولر تھی خواتین تھی, ان کی بیٹی جو تھی وہ ایئر اپیرنٹ پرنسس عابدہ سلطان, وہ کراچی آئی تھی. ان سے زیادہ قابل میں نے خاتون دیکھی نہیں. وہ میری بہت عزیز دوست تھی. ان کو کسی طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں دی, کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی جو کام میں آتی. کیونکہ جیسے انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ جناح صاحب اور ان کے جو والد صاحب تھے زائنس, بیٹھ کے جو ہے اسٹریٹجی تیار کرتے تھے پاکستان کے لیے. اینڈ شی واز اے فادر سیکرٹری. کتنا تجربہ ہوگا ان کے پاس, اور ان کو سائڈ لائن کر دیا, سائڈ لائن, ٹوٹل سائڈ لائن. اس طرح سے بیگم شائستہ اکرام اللہ اور بھی بہت ساری خواتین. تو یہ ہے کہ کیوں کیا, اب میں اسے, آپ بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ, لیکن یہ ہوا ہے. اب زمانہ بدل گیا. آپ دیکھیے خواتین جو ہے ابھی بھی 24% ورک فورس ہے. بنگلہ دیش بہت ترقی کر لیا ہے, ان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے, یہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے خواتین ہر طرف نظر آ رہی, بہت کام کر رہی, خود سیکھا ہے, کچھ خود کر رہی ہیں. اگر یہ انرجی ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پاکستان اتنا ترقی کرے گا. آئی تھنک پروڈکٹیو اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین آئیں, اور اگر خواتین کو ڈیسیشن میکنگ رول بھی دیں, اور ڈیسیشن میکنگ رول نہیں دیتے, اور خواتین پیٹرنائز کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بہت چڑھتے ہیں عورتوں کی قیادت سے. اور کوئی عورت کوئی اہم پوزیشن پہ ہو, اہم فیصلے کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ خواتین کو فیصلہ سازی سے, حکمرانی سے باہر رکھتے ہیں, تو آپ ایکسٹریکٹیو اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ خواتین کی شمولیت کے بغیر پروڈکٹیو اکانومی نہیں ہو سکتی. بالکل. اینڈ اور یہ بات آپ نے جو کہی نا ایکسٹریکٹیو اکانومی, یہ ایکسٹریکٹیو اکانومی از بیسڈ آن دی انفیمینن پرنسپل. فیمینن پرنسپل جو ہے وہ تو دیتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ اس وقت بھی آئی تھنک بہت کچھ ہو سکتا ہے. آئی تھنک اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں لوگ سوچنا شروع کریں.
اور اس کا اب ایک کوشش بھی ہو سوشل رہی ہے، میڈیا کو بہت ہو رہی کریڈٹ ہے۔ جاتا ہے، جی سوشل میڈیا کو بہت اب کریڈٹ بتائیے جاتا سوشل میڈیا کس طرح سے نکلی، آپ بھی تو سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ، ہے۔ اینڈ ہماری جو فیمیل اینکرز ہیں ہاں، ماشاء اللہ، they're doing well. میں ہر جگہ میں دیکھتی ہوں جو جہاں بھی ایک بچی، میں تو بچی ہی کہتی ہوں سب کو، جو نظر آتی ہے کہ ماشاء اللہ کتنی لائق، کتنی قابل ہے، کتنا اچھا کام کر رہی ہے اور چینج آ رہا ہے، ان کو جو ہے لیڈرشپ رول دیا جا رہا ہے، لیکن بہت آئی تھنک وہ ریشیو بہت کم ہے، ابھی اسے ہمیں آپ بڑھانا ہماری چاہیے۔ کیبنٹس دیکھیں، فیڈرل کیبنٹ ہی دیکھ لیجیے، ڈسگریسفل، Disgraceful. ایبسلیوٹلی ہاں، ڈسگریسفل ہاں، کہ یہ اور یہ عورتیں ایکسیپٹ کیسے کرتی ہیں؟ no idea. ان کو تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ ہوں، دیکھیے مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہوئی تھیں، ویمن کے لیے جو ہے جی، بہت بڑھا دیا تھا، اور یعنی کہ پولیٹیکل رول بھی انہیں دیا گیا تھا، اور ان کے بہت ساری تھی کہ جو حدود لاز ہیں ان میں بھی چینج لانے کی کوشش کی گئی تھی، بہت ساری، اب جیسے کہ ڈیولیوشن تھا اس پہ بھی کام کیا گیا تھا۔ یہ ڈیولیوشن اگر ہو جائے صحیح معنی میں تو بہت اچھا ہوگا، اور عورتوں کو جو ہے آنا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس وقت نمبر 1 اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہاں، وہ پراپر ڈیولیوشن آف پاور بالکل ود ہونی چاہیے۔ فائنینشیل اتھارٹی۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تو پیسہ دینے پڑ جائیں گے نا، اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ صوبائی میں اسمبلیوں نے کا ابھی جو ایک بات سے بات کی تھی نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بھائی منسٹر ہوں اس پروونس کا، کچھ ہو تو آپ اپنے پروونس کا حال تو دیکھ دیکھ لیجیے، لیں، ہاں، آپ کوئی ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کسی اور کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ جی میرا تو ٹوٹا پھوٹا پروونس ہے، میرا تو بالکل ڈیکیڈ پروونس ہے، میرے جو سب سے بڑا شہر ہے وہ تو دنیا کا 3rd موسٹ انلیویبل سٹی ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ ہاں بالکل۔ اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی جب ہم یونیورسٹی وغیرہ میں اب جب چیزیں پڑھنی شروع کی، سمجھنی شروع کی، تو دیکھا کہ جو لیجسلیچر ہے پاکستان کی، جہاں پہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، ان کے ارکان جو ہیں ان کو نہ آئین کا پتہ ہوتا ہے نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں، ہم امریکہ کی اگزامپل لیتے ہیں، وہاں زیادہ تر لوگ جو کانگریس میں اور سینٹ وغیرہ میں آتے ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح کا کوئی لا کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کی ضرورت In نہیں ہے، fact, کیونکہ American نمائندگی کر رہے ہیں۔ presidents, most of them have been lawyers. Yes, yes, Right. most of them have been, other than Trump، اور وہ آپ حالت دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے ٹرمپ ایسے لگتا ہے کہ برے صغیر کی پیداوار ہے، بالکل۔ ٹرمپ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب تہذیبیں اور کوئی ملک ڈاؤن فال کی طرف جاتا ہے تو کس طرح کے لوگ اوپر آتے ہیں، کس قسم کا پاپولزم جو ہے وہ۔ Your leaders reflect your country, Of course. definitely. And anyway, یہ جو ہے یہ ایک دور ہے، ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دور بھی جو ہے ختم